سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 97۔ عارف بیوسا نبیتا اور کوزن کو شکست دینے کے بعد یوناف ان کے جھونپڑے سے نکل کر چند ہی قدم دور گیا ہوگا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر تیز لمس دیا، اور پھر اس نے اپنی رس بھری آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، رات کی تاریکی میں اے میرے حبیب، تم کس طرف کا رخ کرو گے؟ ابلیکا کے اس استفسار پر یوناف نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا، پھر وہ کہنے لگا، اے ابلیکا، اب میں ہستناپور شہر کا رخ کروں گا، وہاں شہر سے باہر کسی سرائے میں قیام کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ ان سرزمینوں کے اندر عزازیل اور اس کے سارے گماشتے حرکت میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ یہاں ہیں اور گناہ اور بدی کی تشہیر کے لیے کام کرتے ہیں، اس وقت تک میں بھی ان کے آس پاس ہی قیام کروں گا، اور ان کی بدی، ان کے گناہوں کے اندر میں نیکی اور خیر کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ یوناف کا جواب سن کر ابلیکا خوش ہوئی اور کہنے لگی، میں تمہارے اس جواب سے بے حد خوش اور مطمئن ہوں، لہٰذا اب اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور ہستناپور شہر کا رخ کرو۔ ابلیکا کا جواب سن کر یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا، اور چند ہی ساعتوں بعد وہ ہستناپور شہر کے باہر دریائے گنگا کے کنارے ایک سرائے کے سامنے نمودار ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا ہو کر رات کی تاریکی میں اس نے سرائے کا جائزہ لیا، پھر وہ سرائے کے احاطے میں داخل ہوا، اور سرائے کے سامنے والے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، لہٰذا یوناف نے اسی کمرے کا رخ کیا تھا۔ یوناف جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک معمر شخص اس کمرے میں بیٹھا اونگ اور بیداری کسی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یوناف کی طرف سے ہونے والے کھٹکے کو سن کر وہ چونکا اور سیدھا ہو بیٹھا، اور ابھی وہ یوناف سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ یوناف اس کے قریب پہنچا، اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم اس سرائے کے مالک یا منتظم ہو؟ کیا مجھے اس سرائے میں کوئی کمرہ مل سکتا ہے، اور کمرہ بھی کوئی ایسا ہو جس میں کچھ عرصہ قیام کر سکوں؟ یوناف کے اس سوال پر اس شخص نے پہلے غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی قدر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس سرائے میں تمہیں میں ایک ایسا کمرہ مہیا کر سکتا ہوں جس میں تم نہایت اطمینان سے جب تک چاہو قیام کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے قریب ہی جلتی ہوئی ایک مشعل اٹھائی، پھر اس نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں اس سرائے کا مالک ہوں، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک اچھا ہوادار اور صاف ستھرا کمرہ مہیا کرتا ہوں۔ یوناف چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ سرائے کے مالک کی رہنمائی میں یوناف اس کمرے سے نکل کر سرائے کے دائیں طرف آیا۔ وہاں سرائے کے مالک نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اور ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل بلند کرتے ہوئے اس نے کمرے کا اندرونی حصہ یوناف کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ کمرہ ہے جو میں نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے۔ تم دیکھتے ہو اس کمرے میں ایک نہیں بلکہ 2 مسہریاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کمرے کے دائیں طرف طہارت خانہ بھی بنا ہوا ہے۔ کمرے میں ان 2 مسہریوں کے علاوہ ضرورت کی ہر شے بھی موجود ہے، اور وہ ان دونوں مسہریوں کے درمیان جو میز پر تالا پڑا ہوا ہے، وہ تالا جب بھی تم چاہو اس کمرے کو لگا کر باہر جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشعل اس کمرے کے دائیں دیوار پر لٹکا دی۔ مشعل کی روشنی میں یوناف نے تھوڑی دیر تک کمرے کا بھرپور جائزہ لیا، پھر اطمینان آمیز انداز میں سرائے کے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کمرے کو پسند کرتا ہوں اور اس میں اپنی رہائش رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند سکے نکالے، اور پھر وہ سکے اس نے سرائے کے مالک کو تھماتے ہوئے کہا، یہ سکے تم اپنے پاس رکھو، اگر تم ضرورت محسوس کرو گی تو میں تمہیں ان سکوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ وہ سنہری سکے بڑے شوق اور جستجو میں سرائے کے مالک نے الٹ پلٹ کر دیکھے، پھر اس نے بڑی حیرت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سکے تو اس قدر ہیں کہ
تم اس سرائے میں کئی ماہ قیام کر سکو گے۔ سرائے کے مالک کا یہ جواب سن کر یوناف خوش ہوا اور پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو تم جاؤ تاکہ میں اب آرام کر سکوں۔ یوناف کے ان الفاظ پر سرائے کا مالک باہر نکل گیا۔ یوناف نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک مسہری پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ یوناف کے چلے جانے کے بعد عارف، بیوسا اور نبیتا اس جھونپڑے کے اندر حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ عزازیل اس جھونپڑے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عارف، بیوسا اور نبیتا سنبھل گئے۔ اندر آتے ہی عزازیل نے ان تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور پھر ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، میرے عزیزوں، یوناف کے ہاتھوں تم پر کیا بیتی مجھے خبر ہو گئی ہے۔ میرے کارکنوں نے مجھے یہ بھی اطلاع کر دی ہے کہ یوناف نے نہ صرف یہ کہ تمہارے کوزن کو مار مار کر یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ اس نے ہمارے قیمتی ساتھی یافان کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ سنو میرے ساتھیوں، یوں لگتا ہے جیسے نیکی کا نمائندہ ہمارے خلاف کچھ زیادہ ہی پھیلتا اور بکھرتا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی کارستانیوں کو محدود کرنے اور اس کی ترکتاز کو روکنے کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل اور منصوبہ تیار کیا ہے۔ ہم کو نہ صرف یہ کہ یوناف سے کوزن اور یافان کا انتقام لینا ہے، بلکہ اسے اس سے بھی بڑھ کر دشواریوں اور مشکلات میں مبتلا کر دینا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے میں نے ایک بہترین طریقہ کار واضح کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر دوبارہ عارف، بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے رفیقوں، جو دو منصوبے میں نے تیار کیے ہیں ان کی تفصیل بتانے سے پہلے میں تم پر یہ انکشاف کر دوں کہ میں یافان کی نیلی دھند کی قوتوں کو، بلکہ میں نے اپنے کچھ کارکنوں کو بھی تمہارے اس جھونپڑے کے ارد گرد پہرا دینے کے لیے پھیلا دیا ہے، تاکہ وہ یوناف اور ابلیکا پر نگاہ رکھیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اس جھونپڑے کی طرف آ کر ہماری خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرے تو بروقت ہمیں اس کی اطلاع کر دی جائے۔ تم پر یہ انکشاف کرنے کے بعد اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو دو منصوبے میں نے تیار کیے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ میرے کارکنوں نے خبر دی ہے کہ کل ہستنا پور کا راجہ شانتنو دریائے گنگا کے کنارے شکار کھیلنے کے لیے نکلے گا، لہٰذا میں بھی کل حرکت میں آ جاؤں گا اور سیوارام کی بیٹی ستیاوتی کے جسم میں ایسی خوشبو پیدا کروں گا کہ یہ خوشبو دریائے گنگا کے کنارے شکار کرنے والے ہستنا پور کے راجہ شانتنو کو متاثر کرے گی، اور وہ اس خوشبو کی وجہ سے کھینچا کھینچا اور بھاگتا بھاگتا دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی اس بستی کی طرف آئے گا، اور جب وہ ستیاوتی کا رشتہ اس کے باپ سیوارام سے طلب کرے گا تو سیوارام اس سے وہی گفتگو کرے گا جو میں نے یافان کو سمجھا دیا تھا، اور ایسا کرنے کے بعد میں ہستنا پور کے اندر بدی اور گناہ کے ابتدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرا دوسرا منصوبہ تم دونوں سے متعلق ہے۔ عزازیل کی اس بات پر عارف چونکا، اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میرے آقا، ہم تینوں سے متعلق آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ عارف کے اس سوال پر عزازیل تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر چند ساعتوں تک اس نے غور سے بیوسا کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بیوسا، میں تمہیں یوناف کے خلاف حرکت میں لانا چاہتا ہوں۔ عزازیل کے اس فیصلے کو سن کر بیوسا چونک پڑی اور خوفزدہ سے انداز میں اس نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے آقا، آپ مجھے کیسے اور کس طرح یوناف کے خلاف حرکت میں لائیں گے؟ اب جانتے ہیں کہ وہ بے شمار اور انگنت سری قوتوں کا مالک ہے۔ ہم سب مل کر گزشتہ کئی صدیوں سے اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اس کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اے میرے آقا، آپ خود بھی اس یوناف کے خلاف حرکت میں آتے رہے ہیں، لیکن اسے ہم کبھی بھی خاطر خواہ اذیت اور نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا میں ڈرتی ہوں کہ آپ نے مجھ اکیلی کو یوناف کے سامنے لا کھڑا کیا تو وہ مجھے کوئی ایسا دائمی روگ ہی نہ لگا دے کہ میں اس کائنات کے اندر اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتی پھروں۔ بیوسا کے ان الفاظ پر عزازیل نے بڑے مکروہ انداز میں قہقہہ لگایا، پھر بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بیوسا، تم یوناف کو اپنے مقابل میں تنہا اور اکیلی نہ پاؤ گی، اس کے مقابلے میں ہم سب تمہاری پشت پر ہوں گے۔ پہلے یہ سنو کہ یوناف کے مقابلے میں تمہیں کیسے اور کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اے بیوسا، تم جانتی ہو کہ یوناف اس وقت سے تمہیں پسند کرتا ہے
اور تم سے محبت کرتا رہا ہے۔ جب اس نے پہلی بار اس وقت تمہیں دیکھا تھا جب آدم علیہ السلام کی لاش دفن کرنے کے لیے غار کے اندر پڑی تھی، تب سے وہ تم کو پسند کرتا ہے اور تمہیں اپنانے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ اور سنو بیوسا، یوناف اس وقت ہستناپور شہر کے باہر دریائے گنگا کے کنارے ایک سرائے میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے وہ نہ صرف یہ کہ یافان کا خاتمہ کر چکا ہے بلکہ کوزن کو بھی مار مار کر اس نے یہاں سے بھگا دیا ہے۔ سنو بیوسا، تم سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی دریائے گنگا کے کنارے اس سرائے میں داخل ہوگی جس کے اندر یوناف قیام کیے ہوئے ہے، اور کوشش یہ کرنا کہ تم اس وقت سرائے میں داخل ہو جس وقت یوناف خود بھی سرائے کے باہر ہی کھڑا ہو اور تمہیں سرائے میں داخل ہوتے دیکھ سکے۔ تم سرائے میں کچھ اس انداز میں داخل ہونا جیسے تم بے حد پریشان، مغموم اور بکھری بکھری سی ہو۔ اور سنو، تمہیں اس وقت سرائے میں اکیلی اور یوں مغموم داخل ہوتے دیکھ کر یوناف ضرور تمہاری طرف آئے گا اور تم سے کچھ جاننے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے تو تم اسے بتانا کہ تمہارا عارب اور نبیتا کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اب تم نے ان دونوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر کے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس انکشاف پر ضرور یوناف تم سے یہ پیشکش کرے گا کہ تم اس کے ساتھ رہو، اور وہ تمہیں یہ بھی یقین دہانی کرائے گا کہ عزازیل عارب اور نبیتا کے مقابلے میں وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور سنو بیوسا، تم یوناف کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لینا، اس کے ساتھ رہنے پر آمادگی کا اظہار کر دینا۔ یوں یوناف کے ساتھ رہتے ہوئے تم ہمارے لیے ایک مخبر کی حیثیت سے کام کرنا، اس سے متعلق اطلاعات اور معلومات فراہم کرتی رہنا۔ انہیں اطلاعات کی روشنی میں ہم یوناف کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے اسے اذیت پر اذیت اور دکھ پر دکھ دینے میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ عزازیل تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے عارب اور نبیتا کی طرف دوبارہ دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے عارب اور نبیتا، اب تم دونوں میری بات بڑے غور اور توجہ سے سنو۔ تمہارے لیے ہدایت یہ ہے کہ جب بیوسا دریائے گنگا کے کنارے اس سرائے میں داخل ہوگی جس کے اندر یوناف نے قیام کر رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے یوناف خود یا ابلیکا کی مدد سے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کرے گا کہ واقعی بیوسا کا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے، یا یوں ہی بیوسا کی صورت میں اسے کسی چکر میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد اٹھتے بیٹھتے تم دونوں اپنی گفتگو اور باتوں میں ہر وقت بیوسا کے خلاف بولتے رہنا، اسے گالی گلوچ کرنا اور اس پر ہر طرح کا الزام لگاتے رہنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح ابلیکا اور یوناف دونوں کو یہ پختہ یقین ہو جائے گا کہ بیوسا کی مدد سے اسے کسی فتنے اور جال میں مبتلا نہیں کیا جا رہا، بلکہ بیوسا حقیقی طور پر عارب اور نبیتا سے لڑ کر علیحدہ ہو چکی ہے۔ اس طرح بیوسا کو بغیر کسی دشواری اور تکلیف کے یوناف کے ساتھ رہنے اور ہمارے حق میں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بیوسا کی مدد سے ہم یوناف کو کسی نئی اذیت اور نئے ناقابل برداشت کرب میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تم تینوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرا یہ منصوبہ آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا؟ عزازیل جب اپنی گفتگو تمام کر چکا تب عارب، بیوسا اور نبیتا کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتے رہے۔ پھر عارب نے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے آقا، میرے اپنے خام خیال کے مطابق یہ منصوبہ جو آپ نے تیار کیا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ایک عمدہ اور بہترین تجویز ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ ہم یوناف کو بیوسا کی مدد سے ایک نئے دکھ اور ایک نئے روگ میں مبتلا کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیوسا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جس قدر یوناف بیوسا کو پسند کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اور کئی گنا بڑھ کر بیوسا یوناف سے نفرت کرتی ہے۔ لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ بیوسا کہیں ایسا کرنے سے انکار ہی نہ کر دے، کیونکہ یوناف کے خلاف اس کی نفرت انتہائی سنگین اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے بیوسا سے اس کا عندیہ لے لیا جائے کہ وہ یوناف کے خلاف اس طرح حرکت میں آنے پر آمادہ ہے یا نہیں۔ عارب کی اس گفتگو کو عزازیل نے بڑے شوق اور بڑے انہماک سے سنا۔ اس کے بعد اس نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اے بیوسا، کیا تم میرے منصوبے کے مطابق یوناف کے ساتھ ہمارے ایک مخبر کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادہ ہو؟ عزازیل کے اس سوال پر بیوسا کے حسین چہرے اور آلوچہ لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت مندی اور فرما برداری سے کہا، اے آقا، میں آپ کے حکم اور آپ کی کہی ہوئی بات کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟
میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کے ایک مخبر کی حیثیت سے یوناف کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، آنے والے سورج کے طلوع ہوتے ہی میں اپنی ساری قوتوں کو استعمال کر کے یہاں سے دریائے گنگا کے کنارے اس سرائے کی طرف چلی جاؤں گی جس میں یوناف نے قیام کر رکھا ہے۔ وہاں یوناف کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ رہ کر کام کرنے کے لیے آپ کی تجاویز پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ بیوسا کا یہ جواب سن کر عزازیل بے حد خوش ہوا اور دوبارہ عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لو عارب، بیوسا تو اس کام کے لیے تیار ہے، اب یہ کام بھی ختم ہوا، اب میں تم پر ایک مزید انکشاف کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے عارب، جیسا کہ تم جانتے ہو یوناف نے یافان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کی نیلی دھند کی قوتیں دریائے جمنا کے کنارے سرگردان تھیں کہ میں نے انہیں اپنی گرفت میں کر لیا۔ اب نیلی دھند کی یہ قوتیں اس جھونپڑے کے باہر پہرا دے رہی ہیں۔ میں نیلی دھند کی ان قوتوں کو تمہارے تابع رہ کر کام کرنے کا حکم دے چکا ہوں، لہٰذا آج کے بعد نیلی دھند کی یہ قوتیں اسی طرح تمہارے ساتھ کام کرتی رہیں گی جس طرح آج سے پہلے یہ یافان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں۔ نیلی دھند کی ان قوتوں کو جو بھی تم حکم دو گے وہ اسے بچا لائیں گے۔ اب تم ذرا دل ہی دل میں نیلی دھند کی ان قوتوں کو اس جھونپڑے کے اندر آنے کے لیے کہو، پھر دیکھو کہ وہ قوتیں کیسے تمہارے ارد گرد جمع ہوتی ہیں جیسے وہ یافان کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ عزازیل کے اس انکشاف پر عارب بے حد خوش ہوا۔ اس نے اسی موقع پر دل ہی دل میں نیلی دھند کی قوتوں کو یاد کیا اور انہیں جھونپڑے کے اندر آنے کے لیے کہا۔ ایسا کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد نیلی دھند کی قوتیں بادلوں کی طرح سمٹی ہوئی اس جھونپڑے میں داخل ہو گئیں اور پھر وہ نہایت فرمانبردار انداز میں دھند کے اندر اپنے سروں کو خم کرتی ہوئی عارب کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگیں۔ اس موقع پر عزازیل نے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے عارب، میرا یہ کام تمہارے لیے کیسا رہا؟ عارب نے بڑی ممنونیت سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آقا، میں آپ کا بے حد ممنون اور احسان مند ہوں کہ آپ نے یافان کی ان نیلی دھند کی قوتوں کو میرے ماتحت کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اب میں جاتا ہوں، جبکہ بیوسا آنے والی صبح کو اپنے کام کی ابتدا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اس جھونپڑے سے نکل گیا۔ عارب، بیوسا اور نبیتا بھی اپنے بستروں میں گھس کر آرام کرنے لگے، جبکہ نیلی دھند کی قوتیں جھونپڑے کے دروازے کی طرف بکھر کر ان کی حفاظت کرنے لگی تھیں۔ آزادی کے تڑپتے جذبے جیسے خوشکن اور لفظوں سے بچھڑ کر گلے ملتے ہوئے ماضی جیسی خوشگوار صبح نمودار ہوئی۔ یوناف دریائے گنگا کے کنارے سرائے کے مطبخ میں صبح کا کھانا کھانے کے بعد جب اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے باہر نکلا تو اس نے دیکھا حسین اور خوبصورت بیوسا اس سرائے کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف ایک طرح سے چونک سا پڑا تھا، اس لیے کہ وہ اکیلی تھی، اور پھر اس کی حالت سے یوناف نے اندازہ لگایا کہ وہ جوانی کی ٹوٹی ہوئی کمان، اجڑی راتوں اور سسکتی تنہائیوں جیسی ویران ویران تھی۔ جب وہ قریب آئی تو یوناف نے اندازہ لگایا کہ اس کے چہرے پر ذلت اور گمنامی کی زندگی جیسی درشتی اور محکومیت کی قید جیسا تناؤ تھا۔ آنکھوں میں منحوس جبڑے کھولے موت جیسی خاموشی اور بے حسی تھی، پلکوں پر آنسو اور ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ یوناف دور ہی رہ کر بیوسا کی اس حالت کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دھیمی آواز میں پکارا، ابلیکا، ابلیکا، تم کہاں ہو؟ یوناف کی اس پکار پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر فوراً لمس دیا اور اس کے ساتھ ہی یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، تم بیوسا کو دیکھتی ہو جو صبح ہی صبح اکیلی اس سرائے میں داخل ہوئی ہے؟ میں دیکھتا ہوں اس کی حالت بدلی بدلی سی ہے، وہ اداس ہے، افسردہ اور ویران ویران لگتی ہے۔ کیا تم ایسا نہیں کرتی کہ ماہی گیروں کی بستی کی طرف جاؤ، وہاں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ بیوسا کیوں اکیلی اس سرائے میں داخل ہوئی ہے؟ کیا اس کا عارب، نبیتا یا عزازیل کے ساتھ کوئی جھگڑا یا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے، یا یہ مجھے کسی چکر اور جال میں پھانسنے کے لیے اس انداز میں اس سرائے کے اندر داخل ہوئی ہے؟ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں ابلیکا نے اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، اے یوناف، تم یہیں کھڑے رہو، میں ابھی چند ساعتوں تک ماہی گیروں کی بستی سے
اس حادثے کی اصلیت معلوم کر کے لوٹتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا یوناف کی گردن پر لمس دیتے ہوئے علیحدہ ہو گئی۔ یوناف اسی طرح دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا، جبکہ بیوسا آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ سرائے کے مالک کے کمرے کے قریب جا کر رک گئی۔ یوناف بھی چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے چلا جا رہا تھا۔ چند ہی ساعتوں بعد ابلیکا نے پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر اس نے خوشگوار لہجے میں یوناف سے کہنا شروع کیا، اے یوناف، میں سمجھتی ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ میں جب دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں داخل ہوئی تھی تو وہاں میں نے عارب اور نبیتا کو آپس میں اس بیوسا کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ وہ اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ سخت الفاظ استعمال کر رہی تھی بلکہ اسے گالیاں تک دے رہی تھی۔ ان کی ساری گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بیوسا کا عارب اور نبیتا کے ساتھ جھگڑا ہوا ہی۔ ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی بنا پر یہ ان دونوں سے علیحدہ ہو کر اس سرائے میں داخل ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں ابھی تک اس نے تمہاری طرف نہیں دیکھا، بے حد مغموم اور اداس لگتی ہے، شاید پناہ لینے کی خاطر اس سرائے میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر تم اس موقع پر اس سے نرمی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرو تو شاید یہ تمہارے ساتھ رہنے اور عارب اور نبیتا کے خلاف تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اے یوناف سنو، تمہاری قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر اے یوناف، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ صدیوں پہلے سے تم اس بیوسا کو چاہتے ہو، اس کی ذات سے محبت کرتے چلے آ رہے ہو۔ اب جبکہ بیوسا خود ایک ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح تمہاری گود میں گر رہی ہے، تو میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ تم اسے سنبھالا دو، اسے ڈھارس دو، اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم اگر ایسے رویے کا اظہار کرو تو وہ جس طرح اس سے قبل عارب اور نبیتا کے پاس رہتی رہی ہے، اسی طرح یہ اب تمہارے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اب پرانے خیالات کو ترک کر چکی ہو، تمہارے ساتھ جو نفرت تھی اسے محبت میں تبدیل کر کے تمہارے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جائے۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ آگے بڑھو اور بیوسا کو مخاطب کرو، اس سے اس کی ویرانی اور اداسی کی وجہ پوچھو اور پھر اسے اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کرو۔ ابلیکا کی یہ گفتگو سننے کے بعد یوناف تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر مسکراتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے ابلیکا، میں تمہاری گفتگو پر اعتماد کرتا ہوں، تمہارے مشورے پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں بیوسا سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوسا کی صورت میں عزازیل ہمارے خلاف کوئی چال چل رہا ہو۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ ان سارے امور پر کڑی نگاہ رکھنا۔ اب میں تمہارے مشورے کے مطابق بیوسا کی طرف چلتا ہوں، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس رویے کا اظہار کرتی ہے۔ یوناف بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور بیوسا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بیوسا نے قطرے گراں ہار کی طرح اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا۔ تھوڑی دیر کے لیے بڑے غور سے اس نے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہونٹ پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ اس موقع پر یوناف نے بڑی نرمی اور محبت سے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بیوسا، میں جانتا ہوں تو صدیوں سے میری دشمن چلی آ رہی ہے۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ تیرے دل میں میرے ساتھ محبت اور ہمدردی اور نرمی کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ان سب عوامل اور حقیقتوں کے باوجود میں تم سے انسانیت کے ناطے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے یہ پوچھتا ہوں کہ تو کیوں اداس ہے، کیوں افسردہ اور مغموم ہے، اور کیوں تو صبح ہی صبح اکیلی اس حالت میں سرائے میں داخل ہوئی ہے۔ یوناف کے سامنے تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر بیوسا گردن جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے دھیمی آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نیکی کے نمائندے، میرا عزازیل عارب اور نبیتا کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ میرے تعلقات ان کے ساتھ قطعی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ اب میں نے ان سے علیحدہ رہ کر زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی سے نکل کر اب میں اس سرائے کی طرف آئی ہوں تاکہ یہاں قیام کر کے پرسکون زندگی بسر کر سکوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم نے پہلے ہی اس سرائے میں قیام کر رکھا ہے۔ عزازیل، عارب اور نبیتا اب تینوں ہی میرے لیے اجنبی ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اے نیکی کے نمائندے، میں خوش ہوں کہ تو نے نہ صرف یہ کہ یافان کا خاتمہ کر دیا ہے بلکہ کوزن کو بھی اس قدر مارا ہے کہ وہ عزازیل کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ بیوسا خاموش ہوئی
تو یوناف نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے بیوسا، اب عزازیل، عارب اور نبیتا کے مقابلے میں اگر تم میرے ساتھ رہی، اپنی زندگی کے باقی دن میری رفاقت میں گزاری، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں شمشیر روان کی طرح نہ صرف یہ کہ عزازیل کی بدی کی طاقت سے تمہاری حفاظت کروں گا، بلکہ میں عارب کی آمیریت کی رونق اور اس کے حیوانی جذبات کے سامنے بھی تمہارے لیے دفاع کی مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اے بیوسا، میں اپنے عمل حسن سے اٹل قسمت کی طرح تمہاری عصمت اور عفت کی حفاظت کروں گا۔ اگر ہم دونوں باہم مل کر اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آنے والے دن گزاریں گی تو پھر سن رکھو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں عزازیل اور عارب کی ریاکاری، درست گوئی اور بربریت پر قہر الہی بن کر نازل ہو جاؤں گا۔ اے بیوسا، جو کچھ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے جذبات کو سامنے رکھ کر کہہ دیا ہے۔ اب تم کہو، میری اس پیشکش کے سامنے تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ یوناف کے ان الفاظ پر حسین اور پرکشش بیوسا زمین کی زرخیزی اور موسموں کی تبدیلی جیسی خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وفور اطمینان کے باعث قوت حیات و نمود رقص کرنے لگی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد بیوسا نے عجیب سے پرکشش انداز میں یوناف کی طرف دیکھا اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، اے یوناف، اے نیکی کے نمائندے، اب جب کہ ہمیشہ کے لیے عزازیل، عارب اور نبیتا کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر چکی ہوں، تو میں ایک شرط پر تمہارے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یوناف نے فوراً پوچھا، اے بیوسا، کہو تمہاری کیا شرط ہے؟ بیوسا نے پھر تھوڑی دیر تک غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی یہ مطالبہ نہ کرو گی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ میں نے عزم کر رکھا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ شادی نہ کروں گی۔ ہاں، ایک مخلص رفیق اور ایک پرخلوص ساتھی کی حیثیت سے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس رفاقت میں میں تمہارے دکھ تمہارے سکھ میں برابر کی شریک ہوں گی۔ کہو، کیا تم اس شرط پر مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار ہو؟ یوناف نے تھوڑی دیر کے لیے تیز نگاہوں سے بیوسا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اے بیوسا، مطمئن رہو، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں کبھی بھی تم سے یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، بس تم میرے ساتھ ایک مخلص اور غمگسار ساتھی کی حیثیت سے رہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں ہر قوت کے مقابلے میں تمہارے دفاع کا سامان کروں گا۔ بیوسا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یوناف نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تو پھر آؤ، میرے ساتھ پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میرے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی یوناف بیوسا کو سرائے کے طعام گاہ کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں اس نے بیوسا کو کھانا کھلایا، اس کے بعد بیوسا کو کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد یوناف ایک مسہری پر بیٹھ گیا، جبکہ بیوسا کو اس نے اپنے سامنے دوسری مسہری پر بٹھاتے ہوئے کہا، اے بیوسا، اب جب کہ تم میرے ساتھ رہنے اور میرے ساتھ مل کر کام کرنے کا عہد کر چکی ہو تو سنو، میرے ساتھ کام کرنے کا ایک طریقہ اور ایک معیار ہے، اور وہ معیار یوں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تنہا اللہ ہی قادر مطلق ہے، وہی تمام اختیارات کا مالک ہے، ساری بھلائی اور ساری برائی کا مختار کل وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی قسمتوں کی باغ ڈور ہے، اس کے نام، اس کی ذات کی شہادت تو ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب انسان پر کوئی سخت وقت آتا ہے اور اسباب کے سارے رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن اس کھلی علامت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ بلا حیل و حجت، بلا ثبوت دوسروں کو اس کا شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سنو بیوسا، میرا اللہ ہی سارے غائب اور سارے ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی ساری قوتوں کا مالک ہے، اس کی طرف سے عذاب آنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ہوا کا ایک طوفان قوموں اور ملکوں کو ایک دم تباہ کر سکتا ہے، زلزلے کا ایک جھٹکا بڑی بڑی بستیوں اور شہروں کو پیوندے خاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ قبیلوں اور قوموں اور ملکوں کی ثقافت اور تمدن کے اندر ایک چھوٹی سی چنگاری وہ تباہی مچا سکتی ہے کہ سالہ سال تک قوموں اور ملکوں کو خون ریزی اور بدامنی سے نجات ہی نہ ملے۔ اگر کسی فرد اور قوم کی برائیوں، اس کے گناہوں اور اس کی معصیت کی وجہ سے اس پر عذاب نہیں آتا تو اسے مطمئن ہو کر صحیح اور غلط کا امتیاز کیے بغیر اندھوں کی طرح زندگی کے راستے پر نہیں چلتے رہنا چاہیے، بلکہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے،
وہ نشانیاں انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے جس سے انسان حق کو پہچان کر صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اے بیوسا، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق کھیل کے طور پر نہیں ہوئی، یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں کہ محض دل بہلانے کے لیے اس سے کھیلتا رہی اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دی۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ایک عظیم مقدر اس کے اندر کار فرما ہے۔ اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کائنات حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ عدل و حکمت اور آشتی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے اس حکمت سے بھرپور اس انتظام میں جڑ پکڑنے اور بارآور آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دیتا ہے، جو اپنے جھوٹ، ظلم اور ستم کو فروغ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی کوشش کر دیکھیں، لیکن آخرکار زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی۔ سنو اے بیوسا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میرے رب کے حکم پر کار فرما ہے۔ اس کار فرمائی میں عزازیل یا ایسے ہی کسی اور گمراہی کے نمائندے کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اے بیوسا، میرے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمیشہ اس حقیقت کو نگاہ میں رکھنا کہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہ اللہ کی صفات رکھتا ہے، نہ اس کے اختیارات میں حصے دار ہے، اور نہ اللہ کے حقوق میں کسی حق کا مستحق ہے۔ میں جو کچھ تم سے کہنا چاہتا تھا وہ تم سے کہہ چکا ہوں، اب تم اس بستر پر لیٹ کر آرام کرو۔ فرما بردار بچے کی طرح بیوسا فوراً اس بستر پر دراز ہو گئی، جبکہ یوناف اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ سرائے کے استبل کے قریب کچھ لوگ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یوناف بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گفتگو میں حصہ لینے لگا۔ اسی روز ہستناپور کا راجہ شانتنو اپنی جنگی رتھ میں شکار کرنے کے لیے دریائے گنگا کے کنارے آیا تو فضاؤں کے اندر ایک طرف سے آتی ہوئی اسے ایسی خوشکن اور مؤثر خوشبو محسوس ہوئی کہ تھوڑی دیر تک وہ اس خوشبو کی لذت میں کھو کر رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے رتبان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، فضاؤں کے اندر میں ایک طرح کی عجیب اور پرکشش خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیا تم بھی اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہو؟ رتبان نے بڑی عاجزی سے راجہ شانتنو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مالک، جو خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں اسے میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ورنہ دریائے گنگا کے کنارے میں آپ کے ساتھ اکثر اس جنگی رتھ پر شکار کے لیے آتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کبھی اس دریا کے کنارے میں نے ایسی پراثر خوشبو محسوس نہیں کی۔ راجہ شانتنو نے پھر رتبان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم یہ بھی محسوس کر رہے ہو کہ یہ خوشبو کس خاص سمت سے آ رہی ہے؟ رتبان نے پھر بڑی عاجزی سے کہا، اے مالک، میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ خوشبو اس سمت سے آ رہی ہے جہاں پر دریائے گنگا اور جمنا کا سنگم ہے۔ رتبان کا یہ جواب سن کر راجہ شانتنو نے فیصلہ کن انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یقیناً جو میں محسوس کر رہا ہوں وہی تم بھی محسوس کرتے ہو، لہٰذا اپنے رتھ کو پوری رفتار سے اس کی طرف آگے بڑھانا شروع کر دو جس سمت سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ راجہ شانتنو کے حکم پر رتبان نے رتھ کے سارے گھوڑوں کو اس سمت سرپٹ دوڑا دیا جس طرف سے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ رتبان خوشبو کے تعاقب میں رتھ کو بھگاتا رہا، یہاں تک کہ راجہ شانتنو کا وہ رتھ دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں جا داخل ہوا۔ اس وقت ماہی گیروں کے سردار سیوارام کی حسین اور پرکشش بیٹی ستیاوتی دریائے جمنا کے کنارے ایک کشتی کو کنارے کے ساتھ باندھ رہی تھی۔ جب راجہ کا رتھ ستیاوتی کے قریب گیا تو راجہ کو یوں محسوس ہوا کہ جس خوشبو کے تعاقب میں وہ آیا ہے اس خوشبو کا مخزن ستیاوتی ہے، اور یہ کہ وہ ساری خوشبو اس کے حسین اور پرکشش جسم سے نکل کر ایک سمت پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر راجہ نے رتھ روک دینے کا حکم دیا۔ جب ستیاوتی کے قریب رتھ رک گیا تو راجہ ستیاوتی کے قریب پہنچا۔ وہ ستیاوتی کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی پرکشش جسامت کو دیکھ کر گویا مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ستیاوتی کے اور قریب گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے لڑکی، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کس کی بیٹی ہے اور تو کہاں رہتی ہے؟ کشتی کو باندھنے کے بعد ستیاوتی نے ایک بار سر سے لے کر پاؤں تک راجہ شانتنو کو بڑے غور سے دیکھا، پھر اس نے کہنا شروع کیا،
میرا نام ستیاوتی ہے، میں ماہی گیروں کی اس بستی کے سردار سیوارام کی بیٹی ہوں۔ راجا شانتنو ستیاوتی کی شیرینی آواز اور اس کا خوشگوار اور نرم جواب سن کر خوش ہوا اور پھر کہنے لگا، اے ستیاوتی، میں ہستناپور کا راجا شانتنو ہوں، تم میری رہنمائی کرو اور مجھے اپنے باپ سیوارام کے پاس لے چلو۔ ستیاوتی یہ جان کر خوش ہوئی کہ اس سے مخاطب ہونے والا ہستناپور کا راجا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اپنے باپ کے پاس لے چلتی ہوں۔ راجا شانتنو نے اپنے رتبان کو وہیں کھڑا رہنے کا حکم دیا اور خود وہ ستیاوتی کے ساتھ ہو لیا۔ ستیاوتی اسے لے کر اپنے جھونپڑے میں داخل ہوئی۔ اندر سیوارام اس وقت اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ستیاوتی بھی سیوارام کے پہلو میں جا بیٹھی اور اس کے کان میں کہا، اے میرے باپ، جو شخص میرے ساتھ ہمارے جھونپڑے میں داخل ہوا ہے وہ ہستناپور کا راجا شانتنو ہے۔ یہ تم سے ملنے اور تم سے کچھ کہنے آیا ہے۔ ستیاوتی کی زبان سے یہ انکشاف سننے کے بعد سیوارام فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے راجا شانتنو کا ہاتھ پکڑ کر بڑے ادب اور بڑی ارادت مندی کے بعد ایک نشست پر بٹھایا۔ پھر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، میں دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی اس بستی میں ہستناپور کے راجا کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ راجا شانتنو نے ایک میٹھی اور پراثر نگاہ حسین اور پرکشش ستیاوتی پر ڈالی۔ پھر اس نے اس کے باپ سیوارام سے کہا، اے سیوارام، میری تم سے اتنی درخواست ہے کہ اپنی بیٹی ستیاوتی مجھے دے دو، میں اس سے شادی کر کے اسے ہستناپور کی رانی بنانا چاہتا ہوں۔ راجا شانتنو کی اس پیشکش پر سیوارام کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچنے کے انداز میں گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر راجا شانتنو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے راجا، میرے لیے یہ بڑی خوش بختی، عزت اور فخر کا مقام ہے کہ آپ مجھ سے میری بیٹی ستیاوتی کا رشتہ مانگتے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہوگی کہ میری بیٹی ستیاوتی ہستناپور جیسی ریاست کی رانی بنے۔ لیکن اے راجا، اپنی بیٹی ستیاوتی کی شادی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے میں آمادہ اور رضامند تو ہوں، پر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ راجا شانتنو نے بےتاب اور بے چین ہو کر پوچھا، تمہاری کیا شرط ہے؟ اس پر سیوارام نے بلا جھجک راجا شانتنو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے راجا، ایک بار ایک مستقبل کا حال دیکھنے والے نے میری بیٹی کی تقدیر اور اس کی قسمت کا جائزہ لیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی ضرور کسی راجدھانی کی رانی بنے گی اور اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس راجدھانی کا وارث بن کر رہے گا۔ اب جب کہ مجھ سے تم میری بیٹی ستیاوتی کا ہاتھ مانگتے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری پہلی بیوی کے بطن سے ایک جوان بیٹا بھی ہے جس کا نام دیواورتا ہے اور جسے تم اپنی راجدھانی کا وارث بھی مقرر کر چکے ہو۔ اے راجا، اگر تم اپنی اس دیواورتا نام کے بیٹے کو اپنی راجدھانی سے محروم کر دو تو پھر میں اپنی بیٹی ستیاوتی کی شادی تمہارے ساتھ ابھی اور اسی وقت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیوارام کی طرف سے یہ پیشکش سننے کے بعد راجا شانتنو کے چہرے پر بے اطمینانی اور ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ تھوڑی دیر تک وہ سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیوارام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سیوارام، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی ستیاوتی سے شادی کرنے کے لیے میں اپنے بیٹے دیواورتا کو راجدھانی کی وراثت سے محروم کر دوں۔ اس کے ساتھ ہی راجا شانتنو اس جھونپڑے سے نکل گیا اور پھر اپنی جنگی رتھ میں بیٹھ کر ہستناپور شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ اس واقعے نے راجا پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ ستیاوتی کے نہ ملنے کا راجا کو بے حد دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ بات بات پر قہقہے لگانے والا اور دوسروں کے لیے خوشی کا سامان کرنے والا راجا بجھ کر رہ گیا تھا اور اب وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا تھا۔ عزازیل کو اس بات کا بڑا دکھ اور افسوس تھا کہ ہستناپور کے راجا شانتنو نے ستیاوتی سے شادی کرنے کے لیے اس کے باپ سیوارام کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے دیواورتا کو ریاست کی وراثت سے محروم کر کے ستیاوتی سے شادی کرنے کے بعد اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو اپنی ریاست کا وارث مقرر کر دے۔ اس حادثے پر عزازیل چند یوم تک تو خاموش رہا، پھر اس کے بعد حرکت میں آیا اور وہ ہستناپور شہر میں داخل ہونے کے بعد راج محل کے اندر اس وقت راجا شانتنو کے بیٹے دیواورتا کے سامنے آیا، جس وقت دیواورتا اپنے راج محل کے ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ عزازیل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر دیواورتا چونکا، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی اور ناآشنا تھا۔
وہ اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ خود عزازیل نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ہستناپور کی راجکمار، میرا نام عزازیل ہے۔ میں ان بوڑھے اور قدیم لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے راجا شانتنو سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ اے دیواورتا، گزشتہ چند دنوں میں دیکھتا ہوں کہ راجا شانتنو تمہارا باپ بجھ کر رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات بات پر قہقہے لگانے والا راجا کہیں کھو کر رہ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کی دل شکنی کی ہو یا کسی نے اس کی خواہش کا احترام کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اے دیواورتا، کیا تمہیں اس کا دکھ اور ملال نہیں ہے کہ تمہارا ہنستا مسکراتا ہوا باپ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ اس نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی ہے، بلکہ وہ انتہائی مغموم اور پریشان بھی رہنے لگا ہے۔ بس میں یہی بات تم سے کہنے آیا تھا۔ دیواورتا نے پہلے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عزازیل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب وہ وہاں بیٹھ گیا تو اس نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے عزازیل میرے بزرگ، میں بھی اپنے باپ کی اس اچانک خاموشی پر پریشان اور فکر مند ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو بہت کریدنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تاہم مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ میرا باپ اچانک کسی حادثے اور کسی المیے کا شکار ہو کر رہ گیا ہے، پر وہ اس حادثے کو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں جب کبھی بھی اس کے سامنے جاتا ہوں تو وہ مسکرانے اور خوش رہنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ دریائے گنگا کے کنارے شکار کے علاوہ اب اس نے کسی بھی شے میں دلچسپی لینا ترک کر دی ہے۔ دیواورتا کے سامنے بیٹھا عزازیل تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے پھر دیواورتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے دیواورتا، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اکثر دریائے گنگا کے کنارے شکار میں مصروف رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی شکار کے دوران ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس نے اسے اس خاموشی اور غم کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دیواورتا نے عزازیل کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے اور اس کی طرف شوق سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اے عزازیل، آپ تجربے کار اور معمر انسان ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ کیوں میرے باپ نے خاموشی اور سکوت اختیار کر لیا ہے؟ دیواورتا کے اس سوال پر عزازیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اپنے تجربے اور درازی عمر کی بنا پر جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دریائے گنگا کے کنارے شکار کے دوران ہو سکتا ہے راجا شانتنو نے کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہو جس سے وہ متاثر ہوا ہو اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو، اور اس لڑکی کی طرف سے ایسی شرائط پیش کی گئی ہوں جسے راجا نے نامنظور کر دیا ہو، اور اس لڑکی کو حاصل نہ کرنے کی بنا پر راجا خاموش اور مغموم رہنے لگا ہو۔ عزازیل کے اس نئے انکشاف پر دیواورتا نے ایک طرح سے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے توصیفی انداز میں عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بزرگ عزازیل، تمہاری یہ باتیں میرے دل کو لگتی ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، پر اے عزازیل، مجھے کیسے خبر ہوگی کہ وہ لڑکی کون ہے جس نے میرے باپ کو اس دکھ اور غم میں مبتلا کر دیا ہے؟ اگر مجھے اس لڑکی کا پتہ چل جائے تو میں اپنے آپ کو بھیج کر اور اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے اپنے باپ کے لیے حاصل کر لوں۔ عزازیل نے پھر دیواورتا کو چونکاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جسے استعمال کر کے تم اس لڑکی کو تلاش کر سکتے ہو جس نے راجا کی یہ حالت بنائی ہے۔ اے دیواورتا، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اپنی جنگی رتھ میں دریائے گنگا کے کنارے شکار کے لیے نکلتا ہے، اور اس کا رتبان بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے باپ کے رتبان سے یہ معلوم کرو کہ راجا کے ساتھ شکار کے دوران کیا حادثہ پیش آیا ہے اور اس نے کیوں خاموشی اور پریشانی اختیار کر لی ہے۔ عزازیل کے یہ الفاظ سن کر دیواورتا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اپنی نشست سے ایک طرح سے اچھل کر کھڑا ہوا اور عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے بزرگ، مجھے اپنے باپ کا حال جاننے کے لیے آپ نے ایک بہترین تجویز سے آشنا کیا ہے۔ میں ابھی اس رتبان کی طرف جاتا ہوں اور اس سے اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اور اے عزازیل، اس کے ساتھ ساتھ میں تم سے یہ گزارش کروں گا کہ تم مجھ سے ملتے رہنا، اس لیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے مشورے انتہائی قیمتی ہوتے ہیں جو ہمیشہ میرے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہوں گے۔ جواب میں عزازیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اے دیواورتا، اب تم اپنے رتبان کی طرف جاؤ، اس سے اپنے باپ کے متعلق تفصیل جاننے کی کوشش کرو۔ میں بھی اب جاتا ہوں، اور ساتھ ہی تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب اس راج محل میں آتا جاتا رہوں گا اور تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے تمہیں صلاح مشورہ دیتا رہوں گا۔
عزازیل کے ساتھ اس گفتگو کے بعد دیوورتا وہاں سے اٹھ کر رتبان کی طرف چلا گیا۔ عزازیل بھی وہاں سے نکلا اور جب وہ راج محل سے تھوڑی دور ایک جوہڑ کے کنارے پیپل کے ایک درخت کے قریب آیا تو اچانک وہیں سے نکل کر یوناف اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی راہ روکتے ہوئے اس نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بدی کے ناخدا، میں جانتا ہوں تو کہاں گیا تھا اور کیا کر کے آ رہا ہے۔ پھر دیکھ، اس جوہڑ کے کنارے پیپل کے اس درخت کے پاس میں تیری راہ روک کر کھڑا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن تیرے میرے ٹکرانے اور باہم فیصلہ کرنے کا دن ہے۔ عزازیل نے خشمگی نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے نیکی کے نمائندے، میں جانتا ہوں کہ تو جنگ میں دراندیش، کام میں جفاکش، مصیبت میں ثابت قدم اور ضرورت کے وقت مستعد رہتا ہے، پر اس کے باوجود میں ہمیشہ تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ میں آگ کا ایک الاؤ اور سوگ کا ایک عصا ہوں۔ اگر مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو گویا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کرو گے، اور جو اپنے آپ کو آگ میں ڈالتا ہے وہ ضرور بھسم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل آستینیں چڑھاتا ہوا کسی جنگلی سانڈ کی طرح یوناف کی طرف بڑھنے لگا۔ یوناف اور عزازیل دو خونخوار سانڈوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے ہستناپور شہر کے جوہڑ کے کنارے پیپل کے قدیم درخت کے قریب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آستین چڑھانے کے بعد عزازیل یوناف کے خلاف حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے اچانک حسین و جمیل بیوسا وہاں نمودار ہوئی۔ وہ یوناف کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ چند ساعتوں کے لیے عزازیل نے بڑے غور سے بیوسا کی طرف دیکھا، پھر اس نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے نیکی کے نمائندے، کیا تو اس بات پر فخر کرتا ہے کہ بیوسا ہمیں چھوڑ کر تیرے پاس آ گئی ہے؟ جس طرح کبھی یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی تھی ویسے ہی اب یہ تیرے ساتھ تعاون کرنے لگی ہے۔ پھر اے نیکی کے نمائندے، ایک بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنا کہ اگر بیوسا ہمیں چھوڑ سکتی ہے تو ایک روز یہ تمہیں بھی چھوڑ سکتی ہے، لہٰذا یہ گمان مت رکھنا کہ بیوسا کے تمہارے ساتھ آ ملنے سے تمہاری قوت اور تمہاری طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اے مٹی کے بیٹے، تم میرے سامنے مٹی کی طرح ہی مطیع اور فرما بردار بن کر رہنا، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ اگر تم نے اس کا الٹ کیا اور مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو سن رکھو، میں نفرت کے گھپ اندھیروں کی طرح تم پر وارد ہوں گا، اور اب بھی وقت ہے کہ میری راہ سے ہٹ جاؤ۔ اگر میں حرکت میں آ گیا تو میری طرف سے تمہیں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یوناف نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اے عزازیل، اگر میں مٹی کا بیٹا ہوں تو بھی چرواہے کے کتے کی طرح احمق ہے۔ سن اے بشر گزیدہ بھیڑیے، میں جانتا ہوں کہ تو آنکھوں کا اندھا اور کانوں کا بہرا ہے۔ نیکی کی کوئی صدا تجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی، پر یہ بھی سن رکھ، میری سانسوں میں، میرے خون میں تیرے لیے نفرت ہی نفرت ہے۔ آج اس جوہڑ کے کنارے پیپل کے اس قدیم درخت کے پاس میں تیرے ساتھ اپنی اس نفرت کی تجدید کرتا ہوں۔ مت بھول کہ کوئی مٹی کا بنا ہوا ہو یا آگ کا بنا ہوا ہو، سب کو اسی مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ جو تو مجھے خطرناک انجام کی دھمکی دیتا ہے تو اے عزازیل سن رکھ، میں اتنی طاقت اور استطاعت رکھتا ہوں کہ تیری حالت خوابوں کے زندان جیسی کرنے کے بعد تیری غیرت اور تیری ساری ریاکاری کو مسمار کر کے رکھ دوں گا۔ یوناف کے اس جواب پر عزازیل نے ایک قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اے نیکی کے نمائندے، کسی دھوکے اور فریب میں مت پڑے رہنا۔ جب تک صدائے سورہ اسرافیل بلند نہیں ہوتی اس وقت تک سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عزازیل ابھی یہیں تک کہنے پایا تھا کہ یوناف اس کے خلاف جنگل کی چیختی تیز ہواؤں کی طرح حرکت میں آیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے اس نے عزازیل کے چہرے پر ایسا زوردار اور بھرپور تمانچہ مارا تھا کہ عزازیل ہوا میں بلند ہوتا ہوا قریبی تالاب میں جا گرا۔ پھر ایسا ہونے کے بعد عزازیل تالاب میں کسی ربڑ کی گیند کی طرح اچھل کر دوبارہ کنارے پر آیا اور ایک بار پھر یوناف کے سامنے کسی چٹان یا کسی ستون کی طرح ایستادہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حسین بیوسا بھی وہاں نمودار ہوئی اور یوناف کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عزازیل نے اپنی بھیانک آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن اے نیکی کے نمائندے، تو کیا خیال کرتا ہے کہ اچانک تو حملہ آور ہو کر یہ سوچے گا کہ میں بھاگ کھڑا ہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ سن، میں تو اس جوہر کے کنارے تیرے لیے قیامت کی رات اور روحوں کا قاتل بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ سن یوناف، تیرا سامنا کرتے ہوئے میں تجھ پر ایسی ضربیں لگاؤں گا کہ تیری ذات کو میں اندھیروں کے خوابوں جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔
عزازیل جب خاموش ہوا تو یوناف تھوڑی دیر تک بڑے غضبناک انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کھولتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سنو عزازیل، میں نیکی کا نمائندہ ہوں جبکہ تم میرے مقابلے میں گناہ اور بدی کے گماشتے ہو۔ سنو، نیکی جہاں کہیں بھی ہو وہ گوہر شب تاب اور درخشاں صبح جیسی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بدی ذلت و گمراہی جیسی ہے۔ اے عزازیل، کسی گھمنڈ کسی گمان میں نہ پڑے رہنا، تو صدیوں سے میرے تیور دیکھتا چلا آ رہا ہے، بارہا تو نے میرے خون کی تمانیت بھی دیکھی ہے، اور اکثر و بیشتر میں نے تیرے ساتھ مقابلوں کے دوران تیری حالت ریوڑ سے بچھڑ جانے والے میمنے جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ اے عزازیل، میں تو قانون فطرت کا ایک عاجز خادم ہوں، میں وقت سے آگے چلنے والا نیکی کا وہ نقیب ہوں جو تیرے اندر پھلنے پھولنے والے خبیث ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اے عزازیل، اس جوہر کے کنارے اگر تو مجھ سے ٹکرانا ہی چاہتا ہے تو پھر آگے بڑھ اور میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ، پر یاد رکھ جب میں اپنے رب کی بڑائی اور اس کی عظمت کا نعرہ مارتا ہوا تجھ پر حملہ آور ہوں گا تو تجھے اپنے سامنے ناکامیوں اور اندھیروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دے گا۔ اے جنات کے بدذات سردار، تو نے ماضی میں بارہا ان گنت افراد کو بہکانے کی کوشش کی، تو نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبران کے سامنے لوگوں کو ان سے متنفر اور بیزار کرنے کی کوشش کی، لیکن تو جانتا ہے کہ ان کے مقابلے میں تیری ہر کوشش ناکام اور تیرا ہر فعل عبث ثابت ہوتا ہے۔ سن اے ضلالت کے پروردہ، تیری حالت میں گندے اور بو چھوڑے ہوئے جوہر جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ یوناف ابھی اپنی بات مکمل ہی کرنے پایا تھا کہ عزازیل حرکت میں آیا۔ برق کی کسی خوفناک اور تیز کوندے کی طرح وہ یوناف کی طرف بڑھا اور یوناف کے شانے پر اس نے ایسی زوردار اور پرقوت ضرب لگائی تھی کہ یوناف بری طرح لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ یوناف کو یوں اچانک زمین پر گرا دیکھ کر عزازیل نے اس کی بے بسی اور لاچاری سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر وہ برق کے تیز کوندے کی طرح حرکت میں آیا اور چاہتا تھا کہ یوناف کے دوسرے شانے پر یا سر پر ضرب لگا کر یوناف کو مغلوب کر کے رکھ دے، لیکن جو ہی وہ یوناف پر ضرب لگانے کے لیے اس پر جھکا، یوناف کسی زخمی تیندوے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوری قوت سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا، اور ساتھ ہی اپنے دائیں ہاتھ کی ضرب اس نے جھکے ہوئے عزازیل کے شانے کی پشت پر لگا دی، پر ضرب ایسی طاقتور اور ایسی پرقوت تھی کہ عزازیل منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے اس کے منہ سے کرراہ نکل کر رہ گئی، پر جلدی عزازیل نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ایک جست لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ سیدھا کھڑا ہی ہوا تھا کہ یوناف پھر حرکت میں آیا اور اپنی دائیں لات اس نے کمال مہارت اور قوت کے ساتھ عزازیل کی گردن پر دے ماری۔ عزازیل یہ ضرب کھا کر فضا میں اچھلا اور بڑی بے بسی کی حالت میں جوہر کے کنارے ایک درخت کے قریب جا گرا۔ بیوسا اپنی جگہ پر خاموش اور پرسکون کھڑی اس مقابلے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر یوناف لمبی جست لگا کر عزازیل کے قریب آیا اور چٹان کی طرح اس کے سامنے جمتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن اے بدیوں کی تشہیر کرنے والے، قسم مجھے اپنے رب کے جاہ و جلال کی، تو جب بھی اور جہاں بھی میرے ساتھ طاقت اور قوت کا مقابلہ کرے گا، میں اپنی ضربوں سے تیری غلیظ سوچوں کے زاویے بھی بدل کر رکھ دوں گا۔ اے عزازیل، تو شب کے اندھیروں کا سفیر ہے، جبکہ میں تیرے سامنے تاریکیوں میں نیکی اور خیر اور روشنی کا ایک مینار ہوں۔ اور سن رکھ اے بدی کے گماشتے، روشنی اور اندھیروں کی جنگ میں فتح روشنی کی ہی ہوتی ہے۔ اے عزازیل، اگر میں چاہتا تو آگے بڑھ کر تیری مجبوری اور تیری بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تجھ پر تیسری ضرب لگا کر تجھ پر ناآشنا کرب طاری کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں تیری مجبوری اور تیری بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ دیکھ، میں تجھے سنبھلنے اور اپنے آپ کو بحال کرنے کا موقع دیتا ہوں، سو تو اپنے آپ کو سنبھال اور پھر میرے مقابلے پر آنا، اور دیکھ تیری حالت میں اس جوہر کے کنارے کیسی بری اور کیسی عبرت اثر کرتا ہوں۔ عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے اپنی آنکھوں سے غصے اور انتقام کی آگ برساتے ہوئے کہنے لگا، اے نیکی کے نمائندے، اتنا بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کر۔ یہ جو آج تو نے اس جوہر کے کنارے مجھ پر ضربیں لگائی ہیں، اس کا ایک روز میں تجھ سے انتقام ضرور لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور فضاؤں کے اندر تحلیل ہو جانے والے دھوئیں کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ یوناف کے چہرے پر فتح مندی اور کامیابی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہاں سے ہٹ کر یوناف ذرا فاصلے پر کھڑی حسین بیوسا کی طرف آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا،
اے بیوسا، تجھے میرا اور عزازیل کا یہ مقابلہ کیسا لگا؟ یوناف کے اس استفسار پر حسین بیوسا کے مہتابی چہرے پر رنگوں کی لہروں جیسی بارش ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے اپنی سارے خود شناسی اور خود آگاہی کے جذبوں کو مجتمع کرتے ہوئے یوناف سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے نیکی کے نمائندے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو تدبیر کے اڑتے رنگوں اور شرر آلود جذبوں کی طرح عزازیل پر چھا گیا تھا۔ تو نے اپنی تدبیر کے فولاد سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عزازیل نہ اکیلا اور نہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اے نیکی کے نمائندے، جب تو نے اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے عزازیل پر ضرب لگائی تھی تو میں نے دیکھا تھا عزازیل کا برق نما بدن اس سے لرز اٹھا تھا۔ تیری ضرب نے اسے اذیت میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب آئندہ اگر کبھی وہ تمہارے مقابلے پر آیا بھی تو سنبھل کر اور سوچ سمجھ کر آئے گا۔ حسین بیوسا کا جواب سن کر یوناف مطمئن اور خوش ہو گیا۔ پھر اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو اب سرائے کی طرف چلتے ہیں۔ بیوسا چپ چاپ یوناف کے ساتھ ہو لی۔ عزازیل کے بہکانے پر ہستناپور کے راجا کا بیٹا دیواورتا اپنے باپ شانتنو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے باپ کو بہت کریدا تھا کہ وہ ان دنوں کیوں اداس اور افسردہ رہنے لگا ہے، لیکن راجا شانتنو اپنے بیٹے کو ٹال گیا اور اس نے اس کی باتوں کا کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ باپ سے مایوس ہونے کے بعد دیواورتا جب اس کے کمرے سے نکل کر استبل کی طرف گیا تھا تو اس نے دیکھا وہاں راجا شانتنو کا شاہی رتبان کھڑا تھا۔ دیواورتا اسے استبل کے قریب کھڑا دیکھ کر خوش ہوا، بڑی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم سے کچھ جاننا چاہتا ہوں، بشرطے کہ تم اس کا جواب سچائی اور حقیقت کے ساتھ دو۔ دیواورتا کے اس اچانک سوال پر رتبان کچھ پریشان اور حیرت زدہ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑے اچنبے سے دیواورتا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، راجکمار، مجھ جیسے رتبان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بہرحال معاملہ جو کچھ بھی ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ پوچھیں گے اس کا جواب سچائی اور حقیقت کے ساتھ دوں گا۔ اس پر دیواورتا نے فوراً اس رتبان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکو گی کہ ان دنوں میرے باپ جو پریشان اور الجھے سے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیواورتا کا یہ سوال سن کر رتبان چونکا، وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکا، خاموشی سے ڈوب کر رہ گیا۔ دیواورتا نے پھر اسے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا، تم نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ تم کہو گی سچائی اور حقیقت پر مبنی کہو گی۔ رتبان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے مشکوک انداز میں دیواورتا کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اے ہستناپور کے راجکمار، میں جانتا ہوں کہ تمہارا باپ اور ہستناپور کا راجا شانتنو ان دنوں کیوں خاموش اور اداس رہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے، اگر میں نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا تو راجا شانتنو میرے خلاف حرکت میں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ میرا کام بھی تمام کر کے رکھ دے۔ دیواورتا نے رتبان کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، تم اپنی جان سے متعلق کوئی فکر اور اندیشہ نہ کرو، میں تمہیں تمہاری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم حقیقت کو میرے سامنے کسی ڈر اور خوف کے بغیر کہہ ڈالو۔ اگر تم مجھ سے حقیقت کہہ دو گے تو ایک طرح سے تم اس راجدھانی پر احسان کرو گے، میں تمہیں اس احسان کا بدلہ اور انعام بھی ضرور دوں گا۔ دیواورتا کے یوں حوصلہ دینے پر اس رتبان نے کچھ سوچا، پھر شاید اس نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے راجکمار سنو، میں تمہیں تمہارے باپ کی پریشانی اور اس کی خاموشی کی وجہ بتاتا ہوں۔ اے راجکمار، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ دریائے گنگا کے کنارے شکار کا بےحد شوقین ہے۔ چند روز پہلے وہ میرے ساتھ اپنے جنگی رتھ میں شکار کے لیے نکلا تھا۔ جب ہم دریائے گنگا کے کنارے پہنچے تو وہاں ہمیں ایک عجیب طرح کی جذب اور کشش سے بھرپور خوشبو محسوس ہوئی۔ راجا خوشبو سے بہت متاثر ہوا، اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس سمت چلوں جس طرف سے وہ خوشبو آ رہی تھی، لہٰذا میں نے رتھ کے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے اس خوشبو کے تعاقب میں لگا دیا۔ میں اور تمہارا باپ اس خوشبو کے تعاقب میں رتھ کو بھگاتے رہے، یہاں تک کہ ہم دریائے جمنا کے کنارے جا پہنچے۔ دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی ایک بستی ہے۔ جب ہم اس بستی کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا بستی کے باہر ایک لڑکی اپنی کشتی کنارے پر لگے کھونٹے کے ساتھ باندھ رہی تھی، لیکن لڑکی ایسی حسین اور پرکشش تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کی خوبصورتی کی تعریف کروں۔ یہاں میں تم سے یہ بھی کہہ دوں کہ جس خوشبو کے تعاقب میں ہم وہاں تک پہنچے تھے وہ خوشبو بھی اسی لڑکی کے جسم سے اٹھ کر پھیل رہی تھی۔ راجا اس لڑکی کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے عہد کر لیا کہ
وہ اس لڑکی سے ضرور شادی کرے گا۔ اس لڑکی کا نام ستیاوتی ہے۔ راجا نے اس لڑکی سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے باپ کے پاس لے چلے، لہٰذا لڑکی راجا کو اپنے باپ سیوارام کے پاس ایک جھونپڑے کے اندر لے گئی۔ اور سنو راجکمار، ستیاوتی کے باپ سیوارام سے بھی راجا نے اپنا تعارف کروایا۔ اس سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی ستیاوتی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ راجا کا فیصلہ سن کر سیوارام بے حد خوش ہوا۔ اس نے راجا سے کہا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی حسین بیٹی ستیاوتی کسی راجا کی بیوی بنے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک نجومی اور رمل کا علم جاننے والے نے اس کی بیٹی ستیاوتی کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ ضرور کسی راجا کی بیوی بنے گی، پھر اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس راجدھانی کا راجکمار ہوگا۔ سیوارام نے راجا سے یہ بھی کہا کہ اے راجا، تیرا پہلے بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام دیواورتا ہے، اسے تو نے اپنی راجدھانی کا وارث بنا رکھا ہے، لہٰذا اب اگر میں ستیاوتی کی شادی تیرے ساتھ کرتا ہوں تو ستیاوتی کے بدن سے جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا وہ ہستناپور کی راجدھانی کا وارث نہ بن سکے گا، لہٰذا اے راجا، اگر تو ستیاوتی کے ساتھ شادی کرنا ہی چاہتا ہے تو پہلے اپنے بیٹے دیواورتا کو وراثت سے محروم کر دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رتبان تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے دیواورتا، جب ستیاوتی کے باپ سیوارام نے راجا سے یہ گفتگو کی تھی تو وہ بڑا پریشان اور مغموم ہوا۔ اس نے سیوارام کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ستیاوتی سے شادی کرنے کے لیے اپنے بیٹے دیواورتا کو راجدھانی کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ پھر راجا اپنی جنگی رتھ پر بیٹھا اور واپس محل میں آ گیا۔ تو اے دیواورتا، یہ ہے تیرے باپ کی پریشانی اور غم کی وجہ۔ وہ دل کی گہرائیوں سے ستیاوتی کو پسند کر چکا ہے، اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن اے دیواورتا، تیرا باپ صرف تیری وجہ سے اس شادی پر تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ تجھے وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوسری طرف راجا چونکہ ستیاوتی کو دل کی گہرائیوں سے پسند کر چکا ہے، لہٰذا وہ اس کے غم میں پریشان اور الجھا سا رہتا ہے۔ رتبان خاموش ہوا تو دیواورتا نے پیار سے اس کا کندھا تھپ تھپایا، پھر اپنے لباس سے چند سکے نکال کر اسے تھماتے ہوئے کہا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے حقیقت مجھ پر واضح کر دی۔ اس کے ساتھ ہی دیواورتا وہاں سے ہٹا اور استبل کے اندر چلا گیا۔ ایک بہترین گھوڑے پر اس نے زین ڈالی، اس پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا دیواورتا دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی سے باہر کھڑی کشتیوں کے پاس آیا۔ اتفاق سے ان کشتیوں کے پاس حسین ستیاوتی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک کشتی سے تازہ مچھلیاں نکال کر ایک ٹوکرے میں ڈال رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر اس کا باپ سیوارام آگ کا چھوٹا سا الاؤ روشن کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ دیواورتا نے گھوڑا ستیاوتی کے قریب روکا، پھر وہ گھوڑے سے اترا اور ستیاوتی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے لڑکی، تو کون ہے؟ کیا ایک معاملے میں تو میری رہنمائی کر سکے گی؟ ستیاوتی نے کشتی کے کنارے پر رکھے ہوئے ایک کپڑے سے ہاتھ صاف کیے، پھر راجکمار کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میرا نام ستیاوتی ہے، میں ماہی گیروں کی اس بستی کی رہنے والی ہوں۔ ستیاوتی کا جواب سن کر راجکمار بے حد خوش ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر اس نے ستیاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں خوش قسمت ہوں کہ ستیاوتی نام کی لڑکی سے مخاطب ہوا ہوں۔ دراصل میں تمہارے باپ سیوارام سے ملنے آیا ہوں۔ راجکمار کا جواب سن کر ستیاوتی نے ایک بار پھر سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے اسے دیکھا، پھر کسی قدر شک و شبہ اور حیرت سے پوچھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں میرے باپ سیوارام سے ملنا چاہتا ہے؟ دیواورتا نے ستیاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، سنو ستیاوتی، پہلے تو مجھے اپنے باپ کے پاس لے کر چلو، پھر تمہارے باپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کس کام کی غرض سے تمہارے باپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ ستیاوتی نے ایک بار پھر غور سے دیواورتا کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، میرے ساتھ چلو، میرا باپ وہ سامنے الاؤ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تم اس سے اس کام کے سلسلے میں بات کر سکتے ہو جس کے لیے تم آئے ہو۔ دیواورتا چپ چاپ ستیاوتی کے ساتھ ہو لیا۔ ستیاوتی دیواورتا کو اس الاؤ کے پاس لے گئی جس کے پاس سیوارام بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ستیاوتی نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، یہ اجنبی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے میں نہیں جانتی۔ یہ ابھی وہاں اپنے گھوڑے سے اترا اور مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا، سو میں اسے تمہارے پاس لائی ہوں۔ اب تم اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور کس مقصد کے تحت یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کا خواہش مند ہے۔
سیوارام چونکہ الاؤ کے پاس زمین پر بیٹھا ہوا تھا، لہذا دیواورتا بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ستیاوتی آگ پر اپنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ پھر سیوارام نے بڑے غور سے دیواورتا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، تو کون ہے اور کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ دیواورتا نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میرا نام دیواورتا ہے، میں ہستناپور کا راجکمار ہوں۔ اے سیوارام، ایک اہم موضوع پر جس کا تعلق تمہاری بیٹی ستیاوتی سے ہے، تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سیوارام شاید بات کی نوعیت کو سمجھ گیا۔ اس نے دیواورتا کی طرف دیکھے بغیر قریب پڑی ہوئی لکڑی سے آگ کو اور زیادہ بھڑکاتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں تمہاری باتیں غور اور توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ دیواورتا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے سیوارام، تم جانتے ہو کہ میرا باپ اور ہستناپور کا راجا تمہاری بیٹی ستیاوتی کو پسند کر چکا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ تمہارے پاس آیا تھا۔ تم نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ تمہاری بیٹی کے متعلق کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تمہاری بیٹی کی شادی کسی راجا کے ساتھ ہوگی اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اس راجدھانی کا وارث بن کر اٹھے گا، اور تم نے میرے باپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ اپنے بیٹے یعنی مجھے راجدھانی کی وراثت سے محروم کر دے تو تم اپنی بیٹی ستیاوتی کی شادی اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اے سیوارام، جو کچھ میں نے کہا کیا یہ درست ہے؟ دیواورتا کی زبان سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد سیوارام نے گھورتے ہوئے انداز میں دیواورتا کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اے راجکمار، اپنے باپ اور میری بیٹی سے متعلق جو باتیں تم نے کہی ہیں یہ بالکل درست ہیں۔ میرا یہ فیصلہ آخری اور اٹل ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس راجا کے ساتھ کروں گا جو میری بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو اپنی راجدھانی کا مالک اور وارث تسلیم کرے گا۔ دیواورتا نے تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر دوبارہ سیوارام کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، اے سیوارام، تم جانتے ہو کہ اس وقت میں ہستناپور کی راجدھانی کا وارث ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو اس راجدھانی کی وراثت سے محروم کر لوں، گوشہ گیری اختیار کر لوں، تمہارے سامنے کبھی شادی نہ کرنے کا عہد کر لوں، تو کیا تم اپنی بیٹی ستیاوتی کی شادی میرے باپ کے ساتھ کر دو گے؟ سنو سیوارام، میں سخت مجبوری کی حالت میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ جب سے میرے باپ نے ستیاوتی کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شادی کرنے کی خواہش ناکام رہی ہے، تب سے وہ بے حد پریشان اور مغموم ہے۔ میں اپنے باپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں راجدھانی کی وراثت سے دستبردار ہونے کے بعد ستیاوتی کی شادی اپنے باپ سے ضرور کراؤں گا۔ پھر ستیاوتی کے بطن سے اس کا جو بیٹا پیدا ہوگا وہی ہستناپور کی راجدھانی کا وارث ہوگا۔ اے سیوارام، ان سب باتوں کا میں تمہارے ساتھ عہد کرتا ہوں۔ کہو اب میری اس گفتگو کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ سیوارام نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے دیواورتا، اگر تم اپنے آپ کو میری بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کے حق میں دستبردار ہوتے ہو تو میں ستیاوتی کی شادی تمہارے باپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیوارام کا جواب سن کر دیواورتا نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے سیوارام، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری بات مان لی ہے۔ اب تو میرے اوپر اعتماد کر اور اپنی بیٹی ستیاوتی کو میرے ساتھ کر دے تاکہ میں اسے ہستناپور لے جاؤں اور وہاں اس کی شادی اپنے باپ سے کر دوں۔ سیوارام نے پھر کچھ سوچنے کے بعد اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، اے دیواورتا، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، تم ستیاوتی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ سیوارام کا یہ فیصلہ سن کر دیواورتا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے براہ راست ستیاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ستیاوتی، اب جب کہ تمہارا باپ میرے حق میں فیصلہ دے چکا ہے تو تم اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ جن کپڑوں میں تم اس وقت ہو انہی کپڑوں میں میرے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی بستی اور گھر سے بھی کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں اس راج محل کے اندر تجھے دنیا بھر کی نعمتیں اور خوشیاں میسر ہوں گی۔ ستیاوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دیواورتا کے ساتھ ہو لی۔ اسے لے کر دیواورتا اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ پہلے وہ خود سوار ہوا، پھر ستیاوتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے بعد اس نے گھوڑے کو ایل لگاتے ہوئے دریائے جمنا کے کنارے کنارے سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ راجا شانتنو اپنے راج محل کے اندر پریشان اور مغموم بکھرا بکھرا سا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا دیواورتا کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی راجا کسی قدر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر بھی اس نے ایک طرح سے مصنوعی مسکراہٹ بکھیری۔ دیواورتا باپ کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے باپ، میں کئی روز سے دیکھتا ہوں کہ
آپ نے ایک قسم کی گوشہ گیری اختیار کر لی ہے۔ آپ کا چہرہ بھی اب اترا ہوا ہے اور مغموم رہنے لگا ہے۔ میں نے آپ کی اس پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کی، آپ کو بہت کریدا، پر آپ نے مجھے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا تھا۔ آخر میں اپنے طور پر اس معاملے کے پیچھے پڑ گیا، اور آخر آج میں نے یہ جان ہی لیا کہ کیوں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے۔ اپنے بیٹے دیوورتا کی گفتگو سن کر راجا چونک پڑا۔ پھر اس نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، تو نے میرے غموں اور میرے تفکرات کی کیا حقیقت جان لی ہے جو تو میرے ساتھ اس قدر اعتماد اور وثوق کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے؟ دیوورتا نے اور زیادہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے نہ صرف یہ کہ آپ کے غم اور پریشانی کی وجہ جان لی ہے، بلکہ میں نے انہیں دور کرنے کا ایک عمدہ اور مناسب حل بھی تلاش کر لیا ہے۔ راجا نے چونکتے ہوئے پوچھا، تو نے میری پریشانیوں کی کیا وجہ جانی ہے اور اس کا کیا حل تلاش کر لیا ہے؟ دیوورتا نے پہلے کی نسبت کسی قدر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے باپ، آپ کے پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ آپ دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی کے سردار سیوارام کی بیٹی ستیوتی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سیوارام اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ ہستنا پور کی راجدھانی کا وارث اس کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا۔ آپ نے ستیوتی کے باپ سیوارام کی شرط نامنظور کر دی اور واپس راج محل آ گئے تھے۔ آپ ستیوتی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے غموں کی چادر اوڑھ کر گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے۔ دیوورتا کا یہ جواب سن کر راجا ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ پریشانی کے عالم میں منہ کھولے اپنے بیٹے کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد اس نے پوچھا، اے میرے بیٹے، کس نے یہ ساری باتیں تم سے کہہ کر ہمارے راج محل کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیوورتا نے بڑی نرمی اور چاہت میں جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، جو کچھ بھی میں نے کہا ہی پہلے آپ اسے تسلیم کر لیں کہ وہ درست ہے، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ راجا نے ہار ماننے کے انداز میں کہا، چلو اگر یہ معاملہ درست بھی ہے تو کہو کس نے تم سے یہ باتیں کہی ہیں؟ دیوورتا نے فوراً بات کو دوسرا رخ دیتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، آپ کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے کچھ شک و شبہ ہو گیا تھا، لہٰذا میں آج بذات خود دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی اس بستی کی طرف گیا تھا۔ وہاں میں نے آپ سے متعلق ستیوتی اور اس کے باپ سیوارام سے کھل کر بات کی، اور یوں مجھے سارے حالات کا علم ہو گیا۔ شانتنو نے عجیب سے انداز میں بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے بیٹے، اگر تجھے سیوارام اور ستیوتی سے حالات کا علم ہو ہی گیا ہے تو کہو تم نے اس حادثے، اس المیے کا کیا حل تلاش کر لیا ہے؟ دیوورتا نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، اس غم اور اس المیے کا حل دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں رہنے والی ستیوتی کے پاس ہے۔ ستیوتی کو میں اپنے ساتھ اس محل میں لے آیا ہوں۔ دیوورتا کا یہ جواب سن کر راجا خوشی کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ پھر اس نے اپنی بے پناہ خوشی کو ضبط کرتے ہوئے کہا، تم کیسے اور کس طرح ماہی گیروں کی بستی سے ستیوتی کو یہاں لانے میں کامیاب ہوئے ہو؟ اور اگر تم اسے لے کر ہی آئے ہو تو اس وقت وہ کہاں ہے؟ دیوورتا نے باپ کو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے باپ، آپ فکر مند نہ ہوں، میں ستیوتی کے باپ سیوارام سے مکمل طور پر گفتگو کر کے اور اس کی اجازت سے ستیوتی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اے میرے باپ، میں نے آج عہد کر لیا ہے کہ آج کا دن سورج غروب ہونے سے قبل آپ کی شادی ستیوتی سے کر دی جائے گی، اور ایسا کر کے میں اپنے باپ سے سارے غم، ساری پریشانیاں چھین لینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دیوورتا لپک کر باہر نکلا۔ باہر کھڑی ہوئی ستیوتی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لایا اور راجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے باپ، یہ آج سے میری ماتا ہے۔ ستیوتی کو اپنے راج محل کے کمرے میں دیکھ کر اور اپنے بیٹے دیوورتا کی خوشکن گفتگو سن کر راجا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر دیوورتا مزید حرکت میں آیا اور اسی شام کا سورج غروب ہونے سے قبل ہی ستیوتی اور راجا شانتنو کی شادی کر دی گئی۔ پھر ستیوتی کے بطن سے راجا شانتنو کے ایک بعد دیگرے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام چیراگاوا اور چھوٹے کا نام چترا ویریا رکھا گیا۔ یوں ہستنا پور کا راجا اپنی بیوی ستیوتی اور اپنے بڑے بیٹے دیوورتا اور اپنے دو چھوٹے بیٹوں چیراگاوا اور چترا ویریا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کے دن بسر کرنے لگا۔